خدا کا مذاق اڑانے والے جدید سائنسدان لوگوں کا آج کیا نتیجہ نکلا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹائٹینک اتنا مضبوط ہم نے جہاز بنایا، خدا کیا خدا کا باپ بھی، نعوذ باللہ خدا کا باپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ٹائٹینک ایسا ڈوبا کہ آج تک اس کو کوئی زمین سے، سمندر کی گہرائیوں سے باہر نہیں نکال سکا۔ اور چاند پہ 2 لوگ گئے تھے، وہ کہتے ایک نے تو مکہ مدینہ دیکھا، اسی وقت وہ ایمان لے آیا، اور ایک نے جب دیکھا کہ یہاں تو کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھری جوانی میں مر گیا۔ اور اس کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنے ہر پارٹ کے لیے 100 ڈاکٹر رکھ لیے۔ وہ کہتا میں ہی خدا ہوں۔ اور قبرستان میں کس کو ڈانس کرتا تھا وہ مائیکل جیکسن، کیا حال ہوا؟ وہ 50 کا بھی نہیں ہوا، اور اس کے 50 ڈاکٹروں کے پاس اس کے 50 کروڑ ڈالر تھے۔ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ وہ سب غرق ہو گئے۔ تو خدا کا مذاق اڑانے والے بڑے بڑے سائنسدان نصب و نابود ہو گئے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ابھی بھی خدا کا خوف کھاؤ، اور اب تو ٹائم نکل گیا، اب تو فتنوں کا دور آ گیا ہے، اور کانے دجال کا دور آنے والا ہے۔ اب تو اگر بنیادی آج سے 1947 سے جو 90 کی دہائی تک جو مولوی تھے، انہوں نے اچھا علم دیا، اس کو فالو کرتے تو شاید آج آپ کی بخشش ہو جاتی، اور آپ کی دنیا آٹومیٹکلی بن جاتی، اور آخرت تو بنی جاتی۔ ابھی دیکھیں نا، شہر کراچی میں اتنے لوگ آ گئے ہیں۔ یہ صرف میرے رب العالمین کو سچی نیت سے سجدہ کرنے کی اب میں طاقت مانگتا ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ یعنی اسٹوپڈ، پہلی ملاقات میں وہ اتنے پرسنل سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا، اور میں دینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ اپنی غلاظت مجھ پہ پھینکنا چاہتے ہیں۔ میں کیوں غلاظت لوگوں کی لوں یار؟ میری تو نمازیں پڑھا دی گئی ہیں، اب میں ہر وہ پرانی چیزوں کو بھولنا چاہتا ہوں، اور سکون سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں تو اب سسٹم ہی نہیں ہے، قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے، قانون کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولوی حضراتوں نے 80 سال میں کیا کیا؟ مجھے جواب چاہیے کہ مولویوں نے کیا کیا 80 سال میں؟ کبھی ان کی ایک حکومت بھی آئی آج تک؟ بتاؤ مجھے۔ تو اللہ کا عذاب تو جو ہے وہ تو آ کے رہے گا، اور اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو اس میں آواز بھی نہیں آتی۔ میں پوری رات پورا دن اتنی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے 20 کیمروں کو فیس کیا ہے۔ آپ لوگ ایک کیمرہ بھی فیس نہیں کرتے، وہیں آپ کی پیشاب نکل جائے گی۔ تو کیا کہوں، اب کہنے کا کیا مقصد؟ یہ بھی جملہ میں نکال لو اپنی ڈکشنری سے، کئی اور الفاظ بھی اب نکال دیے، میں نے اپنی میموری صاف کر لی ہے، کیونکہ یہ گالی گلوچ سے اور سب کر کے بھی میں نے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا رب العالمین کہہ رہا ہے جب تو نے میری کیس میں عدالت میں کیس ڈالا ہے تو پھر تو مطمئن ہو کے سو جا، ان سے میں خود لپٹ لوں گا۔ کیونکہ عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گاڈ فادر ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ان کا فرقہ ہے، ان کا ریلیجن ہے۔ میں کسی کے ریلیجن اور کسی کے فرقے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اور اپنا فرقہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ باپ سے تو کچھ بھی نہیں ملا، ماں باپ سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی تربیت ملی، نہ کوئی تعلیم ملی، نہ انہوں نے کچھ مجھے سکھایا
کہ تو کس فرقے سے ہے اور کس فتنے میں جائے گا، تو یہ تو وہ تو تھوڑا میں ٹیلی کرتا ہوں اپنے دادا کو، کیونکہ میرے دادا اہل سنت کی مسجد میں مجھے لے جاتے تھے۔ کبھی یہ تو نہیں کہا کہ تو آگے کے وقت میں، دادے نے بھی یہ بات میرے کو نہیں سمجھائی کہ آگے کے وقت میں تو اہل حدیث بنے گا یا اہل سنت بنے گا یا وابی بنے گا، دیوبندی بنے گا یا فقہ جعفریہ بنے گا، کچھ بھی نہیں سمجھایا کسی نے۔ لیکن میں نے جو اس مہینے کے روزے اور نمازیں اور تراویح پڑھی اور ساتھ میں کچھ گالیاں بھی بے غیرتوں کو دی، اس کے بعد بھی میرے رب العالمین نے مجھ پر رحم ہی کیا۔ اگر آپ اس وقت بھی اگر پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی جہنم سے بدتر ہی بنے گی، یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا اللہ کا بھروسہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی جہنم سے بدتر بنے گی۔ آج کی یوتھ کوئی عزت نہیں کرے گی۔ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت میں اور مولویوں کے کہنے پہ، اب بھی میرے جو 2 پھوپھا باقی ہیں، دونوں بے غیرت ہیں۔ اس نے تو کہا تھا کہ ایک پھوپھا نے تو اتنی بڑی بات کی تھی جب میں آسم بتہ کا داماد تھا، ابے وہ بیچارہ مجھے کچھ مچھلی پکڑنے کا ول سکھا رہا تھا کہ تو نے مذہبی تعلیم تو ہے تیرے پاس، دنیائی تعلیم کو بھی سیکھ، اور کیماری کے پول پہ جو کانٹا ڈال کے آٹے میں مچھلی پکڑتا ہے انسان، کہ وہ مجھے سکھا دیتا کہ کس طرح سے یہ کنسٹرکشن کا کام ہے، گل پلازا کی دکان کا کام ہے۔ تو وہ مجھے تھوڑا تھوڑا گھما پھراتا تھا، تو جس میں محمد نگری تو بہت اچھا آدمی تھا۔ محمد نگری نے اچھی تربیت اپنے بچوں کی تو اس میں قاسم نگری صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ قاسم نگری نے کہا کہ یہ بنگلے، بھائی تو وہاں رہ رہا ہے تو یہاں میرے پاس رہے، میرے پاس تو کمرے بہت خالی پڑے ہوئے۔ تو آج قاسم نگری کو میں یاد نہیں آ رہا کہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، روڈوں پہ سو رہا ہوں، آج قاسم نگری کو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اور وہ عاصم امریلیا ہے، کیا بولوں، عاصم امریلیا کا بھائی اقبال، اس کی بیگم بلقیس۔ اقبال نے ایک دفعہ میرے ایک کالم میں تو وہ کالم نگار تھا، اس نے جب میں نے نیلام گھر میں کوئی انعام جیتا تھا تو اس نے اپنے اخبار میں میرا ایک کالم لکھا تھا۔ اس کے بعد بلقیس میرے گھر پہ آئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے کینسر ہے، تو میں نے اس سے یہی ایڈوائز دی تھی کہ آپ باوضو ہو کے اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جتنا ہو سکے تو مکہ مدینہ چلی جاؤ، تو شاید آپ کی بیماری دور ہو جائے اور اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دے آپ کے لیے اور آپ کو ایک اور نئی زندگی دے دے۔ اب اس میں پھر عاصم امریلیا آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے اس کا بھائی سائیکو کیس جو امریکہ میں ہے۔ بالکل مینٹلی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں نے کبھی ملاقات کرنے کا سوچا نہیں، ایسا بیکار انسان ہے وہ۔ تو یہ بات یہاں پہ آتی ہے۔ اب دیکھو نا، جنہوں نے میرے اچھے وقتوں میں کچھ سیکھ جاتا تو آج میری ساری جگہوں پہ دکانیں ہوتی اور سارا کاروبار، اور آج بھی فزیکل اور مینٹلی میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ اب یہاں پہ رہنا یعنی کہ ایک طرح سے پردیس ہی ہے میرا یہ۔ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے کئی سالوں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، اب اس جہاں میں تو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، اور میں یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آئندہ باد۔